اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مبغون نعمتان مبنون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل فقرك وقبل غنائك وقبل شغلك، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک محدود وقت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آج سارے آدمی پوری دنیا کے اندر خوش ہو رہے ہیں کہ نئے سال کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پچھلے جمعے بھی کچھ عرض کیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے، یہ جو سال گرہ مناتے ہیں، یہ جو عقدہ ہے، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، ہمارے سال زندگی کا ایک سال ہم سے کم ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تم موت کی تمنا نہ کیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سے ایسے نیک کام ہو جائے اور اللہ ایسے کام کرا دیں جو تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس لیے موت کی تمنا سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والے آ چکے ہیں۔ وجاءکم النذیر کی جو تفسیر کرتے ہیں علماء اکرام، یہ فرماتے ہیں تمہارے پاس انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور نیک لوگ صحابہ اکرام اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین اور نیک واعظ تمہیں واعظ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ وجاءکم النذیر، تمہیں ڈرانے والے آئے اور تم نے نصیحت حاصل نہ کی۔ بعد نے کہا اس نذیر سے مراد انسان کے جسم کے اندر سفید بالوں کا آ جانا، اس لیے کہا اب تو تیرے جسم میں سفید بال آ چکے ہیں، بس کر اب گناہوں سے رک جا، اپنی زندگی کو دیکھ لے،
اپنے ساری زندگی جو تو نے گزاری ہے وہ کس طرح گزاری ہے؟ بعد نے کہا وجاءکم النذیر، نذیر کے معنی کیے ہیں اب ہم نے تمہیں نواسے اور پوتے دے دیے ہیں، اب یہ پوتے آ گئے ہیں، اب انہیں دیکھ کر اب تو گناہوں سے رک جاؤ، بس کر لو۔ اب انہیں دیکھو، یہ پوتا یہ کہہ رہا ہے دادا جان اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، جگہ ہمارے لیے خالی کر دو۔ انہیں دیکھ کر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہنے لگے، لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک شخص کا مکالمہ ہوا ملک الموت سے اور وہ بات چیت کرنے لگا۔ اس نے کہا ملک الموت سے، تو بھی بڑا عجیب آدمی ہے۔ موت کے فرشتے سے کہا، تو اچانک سے آ جاتا ہے اور آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے اور تیرا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آگے سے ملک الموت نے اسے یہ کہا کہ بھائی میں نے بڑی ڈاکیں بھیجی ہیں اور تم اس ڈاک سے تم وہ میری ڈاکیں نہ پڑھو، اس سے سبق حاصل نہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ کئی دفعہ تمہیں ہم نے موت کے منہ سے بچایا ہے، کئی دفعہ تم بیمار ہوئے ہو اور مختلف قسم کی تمہیں یہ ڈاکیں آتی رہی، تم جتنی میری ڈاکیں آئی ہیں اتنی کسی کی ڈاکیں نہیں آئیں، لیکن تم پھر بھی غفلت کے اندر وقت گزارتے رہ گئے۔ ڈاکٹر ابوالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کا علاج کرتا رہے، اپنے نفس کو سمجھاتا رہے، اس لیے کہ یہ نفس جو ہے یہ سستی میں پڑ جاتا ہے، یہ کہتا ہے میں ابھی عمل کر لوں گا، ابھی میرے پاس وقت ہے، اپنے لیے وقت طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، میں قرآن مجید کا سپارہ فلاں وقت میں پڑھوں گا، اور اسی طرح میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو پھر نفس جو ہے اسے تھپکیاں دیتا ہے، تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے، یہ اپنے نفس کی بات کو مان لیتا ہے۔ حالانکہ یہ کہتا ہے واقعہ طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، تو یہ اس کے عذر ہوتے ہیں۔ اس وقت بیائی اس وقت اس کو بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور یہ کہا جائے آؤ ہم تمہیں اتنے اتنے انعامات دیتے ہیں، یا کسی چیز کو نہیں دیکھے گا، بھاگ کر جائے گا۔ اور اسے یہ کہا جائے بادشاہ جو ہے تمہیں ایک بہت بڑے عہدے پر فیض کرنا چاہتا ہے، یہ تب بھی بھاگ کر جائے گا۔ اب دیکھ لو اس کا نفس، دیکھ لو اب یہاں بھاگنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اپنے عمل سے جان چھڑوا رہا ہے۔ کہیں اپنے نفس کے اس دھوکے میں نہ آنا۔ النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضا وان تفتمه ينفتم، یہ نفس مزے کر رہا ہے اس بچے کی طرح جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ پرورش پارا ہوتا ہے ماں کی گود میں، جب اسے دودھ چھڑاتے ہیں تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ نفس بھی کہتا ہے مجھے کچھ نہ کہو، میں جیسے چل رہا ہوں مجھے ویسے چلنے دیا جائے۔ اور اپنے آپ کو اگر ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں، ڈاکٹر ابوالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آدمی اپنے آپ کو ذرا یہ دیکھ لے، ایک دن ایسا آنے والا ہے اور اس دن جو ہے جب اس کے اندر داعیہ پیدا ہو، گناہ کرنے کا تقاضا پیدا ہو، یہ میں گناہ کر لوں، تو فوراً سوچے اگر یہ میرا گناہ یہ میرے والدین کو دکھایا جائے اور اس وقت میرے والدین مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے، اور اسی طرح میرا شیخ میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہوتا، تو میرے نفس پر کیا گزرے گی؟ تو فوراً اس گناہ سے یہ بات آ جائے گا، چہ جائے کہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہے اللہ کے بارے میں، حالانکہ یہ ساری مخلوق ہے، احکم الحاکمین، اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے، ان کے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس گناہ کے اندر لگا ہوا ہوں۔ قیامت والے دن آدمی آئے
اور اسے یہ کہا جائے ہم بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور تیری جتنی زندگی ہے ہم تیری ساری کی ساری فلم چلاتے ہیں، اور یہاں پر تیرے اگلے پچھلے سارے موجود ہیں، تیرے والدین بھی موجود ہیں اور تیرے استاد بھی موجود ہیں، اور جن سے تو بیعت ہوا کرتا تھا تیرے شیخ بھی موجود ہیں، اور سارے وہاں موجود ہیں، تیرے شاگرد بھی موجود ہیں، اور یہ سب کے سامنے ہم تیری زندگی کو کھول کے سامنے رکھ کر بیان کرنا چاہتے ہیں اور وہ فلم دکھانا چاہتے ہیں، تو شاید کہ یہ آدمی یہ کہے گا اے اللہ مجھے جہنم میں پھینک دو، یہ نہ دکھاؤ، مجھے جہنم میں جانا تو منظور ہے لیکن میں اس بات کو منظور نہیں کرتا کہ آپ میرے گناہ لوگوں کے سامنے عیاں کر دے اور لوگوں کو دکھا دے۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اولیاء میں سے تھے، اولیاء کے بھی سرتاج تھے، وہ عاجزی کرتے ہوئے وہ یہ کرتے تھے اپنے بارے میں، یہ ان کا جملہ ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں یہ عاجزی کے لیے تھا، اے اللہ جب تو میرے عیبوں کو لوگوں کو بتایا تو پھر مجھے اندھا کر دینا، آنکھیں یا نہ دینا، یہ مجھے آنکھیں نہ دینا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہو۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ہمارا کتنا وقت جو ہے وہ لغویات کے اندر اور فضولیات کے اندر اور ایسی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ ہم نظر دوڑائیں اور اپنے ذہن کو لگائیں، ہمیں پتہ چلے گا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی دیکھے بہت سارے کام تو ایسے ہیں جن کا نہ کرنے کا فائدہ ہے، آدمی کرتا ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کا نقصان ہے نہ ان کا کوئی نفع ہے، یہ بھی فضول کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آدمی اپنے وقت کو تول کر جو ہے وہ خرچ کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اولیاء میں سے اور یہ تابعین میں سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، غیر معمولی شخصیت تھی۔ کہنے لگے ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے بڑے سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ لیکن ان کے ہاں یہ درہم اور دنانیر، یہ سونا اور چاندی، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ایک آدمی سے یہ کہا جائے آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے، آپ اتنے وقت میں جو کام کر سکتے ہیں کریں، یہ سارے ڈھیر سونے کے آپ کے حوالے ہیں، کیا وہ وقت کو ضائع کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا جتنا سونا میرے ہاتھ لگتا ہے سونا ہاتھ لگا دو، کوشش کرتا رہے گا سونے کو سمیٹنے کی، اور یہ کوشش کرے گا میں اس سونے کو اپنے پاس محفوظ کر لوں اور یہ میرے سے ضائع نہ ہو جائے۔ کہنے کا جتنا ان کے ہاں اس سونے کو، جیسے انہوں نے سونے کو محفوظ کیا، ایک آدمی سفر پر جاتا ہے اور خرچ کرتا رہتا ہے، دیکھتا ہے اب میرے پاس چند ٹکے بچ گئے ہیں تو پھر وہ آگے دھیان سے خرچ کرتا ہے پیسے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ کہنے کہ اس سے زیادہ احتیاط صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے اوقات کے بارے میں کرتے تھے۔ اپنے اوقات کو کہنے کہ ہمارے اوقات اس درہم کے خرچ کرنے والے اور اسی طریقے سے درہم جمع کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے سے زیادہ قیمتی ہمارے اوقات ہیں۔ ہم اپنے اوقات کو اس طرح خرچ نہیں کرتے، اپنے اوقات کو ہم اس طرح خرچ نہیں کرتے۔ وہ آدمی دانا ہے جو اپنا وقت جو ہے، کہنے کہ اللہ نے دو نعمتیں ایسی دی ہیں، کہنے لگے اکثر لوگ ان دو نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فرصت کی نعمت ہے۔ صحت کے زمانے میں آدمی بہت سارے نیکیاں کر سکتا ہے، لیکن آدمی وقت کو ضائع کر دیتا ہے، پھر بیمار ہوتا ہے، نہ دانت اس کے ہوتے ہیں، نہ دانت کا نہ آنت کا، کسی کھاتے کا نہیں رہ جاتا۔ کہنے لگے ہاں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت کا مل جانا ہے۔ آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، نہ وہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے، نہ وہ اس کے ساتھ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے،
نہ آدمی ذکر کر سکتا ہے، نہ آدمی تلاوت کر سکتا ہے، نہ کسی کی تیمارداری کر سکتا ہے، نہ مسجد کو آ سکتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں جا سکتا ہے۔ اب تو وہ جو ہے کہنے لگے بس وہ تو بستر مرگ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہا صحت کے زمانے کو غنیمت جانو، صحت کے زمانے کو غنیمت جانو۔ ہاں جب صحت چلی جاتی ہے پھر آدمی سوچتا ہے کاش میں اس کام کو اپنے وقت میں لگا لیتا۔ آدمی کہتے ہیں کہ ہاں فراغت کا زمانہ کہ اسے بھی نعمت سمجھو۔ آدمی یہ سمجھے گا کہ مجھے فلاں کام ملے گا، فلاں کام میں نے فلاں کام کرنا ہے تو فلاں وقت ملے گا۔ آدمی کے کام کو ٹالنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ فلاں وقت ملے گا، دو کاموں کے درمیان تیسرا کام رکھے گا پھر ہو جائے گا، دو کاموں کے درمیان تیسرا کام رکھے گا پھر ہو جائے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے ہر سال کا حساب لگایا کرتا تھا، میں نے اپنا مرثیہ میں خود لکھا کرتا تھا، لوگ مرنے کے بعد ان کا مرثیہ لکھا جاتا ہے، ہر سال میں حساب لگاتا تھا اس سال میں نے کتنا کام کیا ہے، اس سال میں نے کتنا کام کیا ہے۔ ہاں بستر پر جانے سے پہلے رات کو آدمی گیا سونے سے پہلے اپنے حساب کتاب کر لے، آج میں نے کتنی غیبتیں کی ہیں، آج میں نے کتنی چغلیاں کی ہیں، آج میں نے کتنے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا ہے، آج میرا وقت کتنا ضائع ہوا ہے۔ اور اسی وقت استغفار کر لے اور اللہ سے مانگ لے، کہنے کہ یہ آدمی بڑے کام کا آدمی ہے، یہ آدمی بڑے کام کا آدمی ہے۔ اس لیے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی میں جو آدمی کام کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کام کر سکتا۔ اس لیے کہا کہ لے صحت کو غنیمت جانو، بیمار ہو جانے سے پہلے۔ ہاں آدمی کوئی کام کا نہیں رہ جاتا، ہاں فرصت کا وقت ہے، اس کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ کہنے کہ آدمی کی زندگی ہے، موت سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ اس زندگی کے اندر ہم کچھ کر لیں گے۔ میں نے آپ کو یہ پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا، یہ وقت کی پابندی اور وقت کی قدر ہمارے اکابرین میں بہت زیادہ تھی۔ آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اب روزہ کے افطار کا ٹائم ہے 35 منٹ پر، اگر 34 منٹ پہ افطار کریں گے تو ہمارا روزہ ناقص ہو جائے گا۔ 1 منٹ اذان پہلے دے دی ہے، اذان پہلے دینے سے کہیں گے یہ اذان ادا نہیں ہوئی، دوبارہ اذان دی جائے، کہنے لگے یہ اذان اپنے وقت سے پہلے دے دی گئی ہے۔ اب وقت کی کہنے لگے حج کے مہینے طے ہے، اس اوقات میں جائیں گے تو ان اوقات کے اندر حج ہوگا، رمضان کے دن طے ہیں، ان دنوں کے اندر یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب چاند نظر آ چکا ہے۔ اسلام کے اندر شریعت کے اندر وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہمارا وقت خدا کی قسم ہے کتنے اخبارات کی نظر ہو جاتا ہے، کتنا موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، پھر ہمارا جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے ٹھنڈے سانس بھرتے ہیں، اوہو وقت ضائع ہو گیا، کسی کھاتے میں نہیں آیا۔ یقین کریں وہ گرم سانسوں کے اور اس وقت سانس لینے کے سوائے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری شریف کے شارح ہیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ نے انہیں علم حدیث میں بڑا مقام دیا ہے، بڑے اونچے درجے کے آدمی ہیں حدیث کے اندر اور ہمارے بڑے بزرگوں کے اندر ہیں، اور کمال درجے کی ان کی کتاب ہے جو شرح انہوں نے لکھ ڈالی ہے۔ کہنے کے بیٹھے لکھنے بیٹھے لکھ رہے ہیں، اور اس دوران جو ہے جب اپنا خط بناتے تھے یعنی اپنے قلم کو صحیح کرتے تھے تو درمیان میں کہتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ حالانکہ جو لکھ رہے ہیں کہنے کہ یہ وقت میرا قیمتی بن رہا ہے، اور اپنے اس خط بنانے کے وقت کو اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے تھے، اپنے اتنے وقت کا بھی ضیاع سمجھتے تھے۔ یہ وقت بھی میرے نیکیوں سے خالی نہ جائے، یہ وقت بھی میرا نیکیوں سے خالی نہ جائے۔ حالانکہ وہ اس کام میں مصروف ہیں لیکن اپنے لیے اس وقت کو یہ سمجھتے تھے یہ میرا وقت ضائع جا رہا ہے۔
ہمارے بڑے وقت کی کتنی احتیاط کرتے تھے، ہمارے بڑے وقت کی کتنی احتیاط کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہنے کہ اپنے وقت کو ایسے تول تول کے خرچ کیا، قرآن مجید کے آیات، بڑے مالدار تھے اور بڑے ناز و نخرے میں زندگی گزاری تھی، اور ایسے چلتے رہ گئے، ایسے چلتے رہ گئے، اور گٹار ان کے ہاتھ میں تھا۔ زندگی اچھی نہیں تھی، زندگی اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جب یہ قرآن مجید کی گٹار بجاتے بجاتے وہ سو گئے، انہیں نیند آئی، خود بنا بھی لیتے تھے، جب دوبارہ بنانے لگے اب نہ وہ موسیقی کا آلہ اسے بنا نہ سکے، پھر صحیح کرنے لگے، اس کی لکڑیوں سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کہنے کہ بس یہ آواز آنی تھی، اس گٹار کو وہیں توڑ دیا۔ پھر کہنے کہ 100 صدی کے بعد یہ امام پیدا ہوئے، عبداللہ ابن مبارک، کہنے کہ کتاب حدیث کی کتابیں اوروں نے بھی لکھی ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، دونوں کا ایک ہی زمانہ تھا، لیکن ان کی بہت ساری جرح تعدیل چلتی رہ گئی، وہ لوگوں نے نقد کیا اور اعتراضات کیے، لیکن ان کی جو حدیث کی کتاب تھی کسی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہ آگے جاتے ہوئے ایسی توبہ کی اور ایسے کام میں آگے لگے، بس پھر ان کا آگے لگنا تھا، آگے ہی جانا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا۔ اپنے وقت کو اتنی پابندی کے ساتھ گزار رہے تھے، اور انہوں نے پھر کئی کتابیں اس کے اندر لکھ ڈالی۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ باوجود اپنے قضات کے عہدے پر فیض تھے، اس کے باوجود روزانہ 200 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ 200 رکعت نماز نفل ادا کر رہے ہیں باوجود ان کے اس عہدے پر ہونے کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں جا رہا تھا، میرے ساتھی بھی میرے ساتھ تھے، راستے میں ایک قبرستان آیا اور میں وہاں سے نیچے اتر گیا اپنی سواری سے، اور میں وہاں قریب چلا گیا اور جا کر میں نے وہاں اپنا مصلی بچھایا، اور پھر میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، میرے ساتھیوں نے مجھے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، کیا تم نے رضی اللہ تعالی عنہما یہاں تم نے 2 رکعت نماز ادا کی، یہ کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی خاص عمل ہے؟ کہنے کہ نہیں، یہ جتنے قبرستان والے ہیں یہ اس حسرت اور افسوس میں ہیں، کاش ہمیں وقت مل جائے 1-2 منٹ کا، ہم بھاگے بھاگے جلدی جلدی 2 رکعت نماز تو ادا کر لیتے۔ اس لیے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قبر والے قبر میں چلے جاتے ہیں اس وقت سوائے اس کے نہیں کہ ان کا عمل کام میں آتا ہے، وہ بہت اندر حسرتیں کرتے ہیں، کاش ہم نیکی اور کر لیتے، کاش ہم نیکی اور کر لیتے، اپنے آپ کو کام میں لگا دیتے۔ اس وجہ سے میں نے یہاں پر یہ 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث میرے سامنے آ گئی۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے تھے اور وہاں پر گئے اپنے گھر میں، تو وہاں پر جا کر اپنی جھوپڑی صحیح کرنے لگے۔ جھوپڑی صحیح کرتے کرتے اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا، اے ابن عمر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہنے کہ معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے۔ کہنے لگے ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نماز پڑھوں اور مجھے علم نہیں ہے کہ اس کے بعد میں اور نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے پاس چلا جاؤں، معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہ کریں، لیکن یہ آپ نے فرمایا معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے۔ آج دیکھتے نہیں یہ کالونیاں پر کالونیاں کاٹی جا رہی ہیں، مکان پر مکان کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کب موت اوپر منڈلا رہی ہے، موت اوپر سر پہ کھڑی ہوئی ہے، موت سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ جاتے جاتے آپ جو ہے ایک جگہ ٹھہر گئے اور آپ نے
अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये कहा, तुमने चादर ऐसी बिछा दी है, ये नरम चादर थी, हालांकि उनने कपड़े को डबल कर दिया था। कहने लगे इसको खुरदरा कर दो, निशान पड़ जाते थे चार पई के जिस्म अथर के अंदर। कहने लगे कोई बात नहीं, मेरी मिसाल तो एक मुसाफिर की तरह है। मा अना व दुनिया माली व दुनिया, ए जगह मा अना व दुनिया माली व दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरा सुम्मा तरका वराहा। मैं एक मुसाफिर की तरह हूँ, वो एक दरख्त के नीचे थोड़ा सा साया हासिल करता है, फिर उसे पता है यहाँ ठहरना नहीं है, आगे वो चला जाता है। मेरी मिसाल ऐसी है। इस दुनिया से क्या लेना है, इस दुनिया से क्या लेना है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, एक मौके पर अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कमरा लगा दिया, एक पर्दा लटका दिया खूबसूरत सा। आपने पूछा ये कैसा पर्दा लटका दिया है? एक मौके पर वहां पर तस्वीर थी घर के अंदर। आपने कहा जिस घर के अंदर तस्वीर हो वहां पर फरिश्ते नहीं आती, फरिश्ते वहां पर नहीं आते, इस तस्वीर को यहां से हटा दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं इस तस्वीर को यहां से हटा दो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज हम अपना कितना वक्त ऐसा है, हाँ मस्तूरात देख लें, मर्द देख लें, हम अपना कितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वक्त के अंदर जब्त नहीं है कि वक्त को हम जब्त कर सकें। उलमा ने लिखा है इस बात को, कहने के आदमी के पास ये वक्त है, इसको गनीमत समझे, वरना लिखा है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे आज का दिन यकीनी है तुम्हारे पास, कल का दिन का तुझे कोई पता नहीं है। जितना तुमने रहना है उसके लिए तुम इस दुनिया में फिक्र करो, जितना तुमने आखिरत में रहना है उसके लिए तुम जो है आखिरत के लिए आगे चलता कर दो। अब देखें हमारी दुनिया की जिंदगी कितनी है और हमारी आखिरत की जिंदगी कितनी है। हमारी आखिरत की जिंदगी ये न खत्म होने वाली जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब हम अपने आप पे खुद एक नजर दौड़ाएं, हम इस वक्ती जिंदगी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और एक अब्दी जिंदगी के लिए कितना कर रहे हैं। इसका हिसाब तो हर आदमी लगा सकता है। कह लेंगे हर आदमी अपना हिसाब लगा सकता है। जब हिसाब लगाएंगे वो सारी चीज हमारे सामने आ जाएंगी। कह लेंगे वो आदमी बहुत ही समझदार आदमी है जो अपने वक्त को अपने हाथ में रखता है और जो है उसे खर्च करता है, देख देख कर उसे खर्च करता है। ये मालदार लोग जितने भी हैं कहते हैं हमारा वक्त कीमती है, लेकिन हजरत सहाबा इकराम ये कहते थे ये दनानीर और दिरहम और ये अशरफियां हमें इनकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ ये हैसियत है इसलिए कि ये अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। बड़े बड़े अकाबिरीन आए हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखकर चले गए हैं। कहने लगे आए इब्न असाकिर ने 3 लाख सफ़ात लिख डाले, 3,58,000 सफ़ात लिख दिए। योमिया सफ़े 40 बनते हैं, लिख कर चले गए हैं। कहने लगे कि ये थे इन्होंने अपना वक़्त को कीमती बनाया। इब्न जोजी ने 2000 किताबें खंगाल डाली। कहने लगे वो यहाँ पर 2000 सफ़ात लिख कर चले गए। ये आदमी ऐसे हैं, ये हजरत सहाबा कराम दिन में भी कुरान खत्म कर रहे हैं, रात के अंदर भी कुरान खत्म कर रहे हैं। बस मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो वक्त तो ऐसा था वहां पर अगर मजदूरी करनी होती तो मुजाहिदा होता था, वहां कोई काम करना होता तो मुजाहिदा होता था। भाई चाय बना कर ले आओ, दूध लेकर आना है और उसके लिए सामान इकट्ठा करना है। यहाँ पर गैस मौजूद है, जो चीज मुंह से निकालते हैं फौरन चाय बन जाती है, फौरन वो काम हो जाता है। अब भी हम देखें कितना वक्त हम ज़ाया कर देते हैं। ये हमारी मस्तूरात कहने के सारी रात बातों में बैठी, बातें चलती रही, सुबह हो गई, कितनी गीबत उसके अंदर हुई, कितनी चुगलियां उसके अंदर हो गई सारा वक्त। अब घर में अगर पूछा कहने लगे क्या करें, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। हालांकि जिद्दत की सारी चीजें आ चुकी हैं, उसके बावजूद हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, घरों में भी ये बात चलाएं और हम खुद भी देखें, अपना मुहासबा करें। जैसे हदीस में आता है इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान लें, वो खुश नसीब है। जैसे कुरान में आता है कि नज़ीर तुम्हारे पास डराने वाला आ चुका है, ये तुम्हारे जिस्म में सफेद बाल आ गए
اور تمہارے پوتے نواسے پیدا ہو چکے ہیں اور قرآن کھلی ہوئی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے. اب عمل کے اندر آگے بڑھو. اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.